وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان عظیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یقیناً آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ اس پر ہمارے 29 پروگرام ہو چکے ہیں۔ پہلے 13 پروگرام انٹروڈکشن آف قرآن پر تھے، قرآن کے تعارف پر۔ اس کے بعد ہم نے علامات کے ذریعے اور اسی طرح ایک ایک جو ہمارا کلمہ آتا ہے قرآن میں، کلمہ کچھ حروف سے مل کر بنتا ہے، تو ان الفاظ پر ہم نے غور و فکر کیا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، مادہ کیا ہے، اس ایک مادے سے پھر کتنے الفاظ بنتے ہیں۔ الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ جب ہم روٹ ورڈ کو سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی، ہمارے پاس ایک وسیع خزانہ، ایک وسیع ذخیرہ ہو جائے گا الفاظ کا، عربی الفاظ کا، جو ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، یعنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تو تم اس کتاب کی صورتوں میں سے ایک صورت، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو، حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بہت بڑا چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا۔ یہ چیلنج سب سے پہلے اس چیلنج کو ان کے سامنے رکھا گیا جو خود کو اپنے آپ کو بڑا خطیب سمجھتے تھے، بات کرتے تھے تو خطبے کی صورت میں یا شعر و شاعری کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب ان کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا، اور یہ چیلنج یہود کو بھی کر دیا گیا، وہ لوگ جو اس چیز کا انکار کر رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتر آیا ہے یہ اللہ کی طرف، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان سب کے لیے یہ چیلنج تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گاڑ لیا ہے، یا انہیں کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی اجنبی شخص، تو اس طرح کرو، تم اس قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت بنا لاؤ۔ اور صورت میں بھی اس چیلنج کو بھی ملحوظ حاضر رکھا گیا کہ کوئی بڑی صورت کا نہیں کہا گیا کہ سورہ البقرہ بنا لاؤ، یا مکی دور کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ الاعراف ہے، اسی طرح سورہ الانعام ہے، ان کا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ کوئی صورت بنا لو۔ اور جو مکی دور میں چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے کہ سورہ والعصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس جیسی صورت بنا لو، 3 آیتوں کی صرف صورت۔ اسی طرح سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کوئی بھی لے 3۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ عرب جو اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت میں تمام قوموں سے آگے سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ صرف ہمارے پاس وہ زبان ہے جو اپنا مدعا صحیح طرح بیان کرتی ہے، باقی زبانیں تو گونگی ہیں۔ عجم اس لیے ان کو کہتے تھے۔ انہوں نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، اور اگر کسی نے خود کوشش بھی کی تو اس کے اپنے وہ لوگ جو ماننے والے نہیں تھے، جو مشرک بھی تھے اور منکر حق بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل اس کے سامنے رکھنے کے قابل نہیں ہے، یعنی قرآن کے سامنے رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ چیلنج نہ قبول کیا گیا۔ اب ان کو تھوڑا سا الفاظوں پر غور کر لیتے ہیں ہم، جیسا کہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، ان اور اگر، ان جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب اگر ہوگا واو اور کے لیے ہے، اور اگر تم سب کو، فی ریبن تم سب اگر شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ریب کا لفظ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
یا یہ وہ کتاب ہے، ذالکہ کا اشارہ دور کے لیے ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ریب کا کلمہ جو مادہ ہے وہ را یا با ہے، عربی میں اگر بولیں گے، اپنی زبان میں بولیں گے تو رے چھوٹی یہ اور بے ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 36 مرتبہ آیا ہے۔ ریب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق اس طرح کا وہم ہو جائے کہ انسان سمجھے اس میں شک میں پڑ جائے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، مگر اس کا بعد میں ازالہ بھی ہو جائے۔ ان وقوع میں شک و شبہ یا وہم ہو جانا، یا کسی بھی وقوع میں شک و شبہ یا وہم ہونے کو ریب کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا جو آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نزلنا کا اس پہ بھی بات ہماری ہو چکی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون، زا اور لام، قرآن پاک میں 293 مرتبہ آیا ہے۔ النزول کے معنی ہے بلند جگہ سے نیچے اترنے کے، یعنی کس چیز کا اترنا، نازل ہونا۔ عبدنا، عبد جو ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، عبادت سے یہ لفظ ہے، عین با دال یا عین بے دال اس کا روٹ ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 275 مرتبہ آیا، یعنی کہ یہ اتنے، اگر آپ نے ایک لفظ سیکھ لیا تو قرآن کے 275 لفظ سیکھ لیا آپ نے، اللہ اکبر، ایک کلمہ سیکھ لیا تو قرآن کے 275 کلمے سیکھ لیے۔ عبادت کے معنی ہے کسی کے سامنے ذلت انکساری ظاہر کرنا۔ عبد، اللہ اکبر، بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالک جس طرف چاہتا ہے، گھوڑا کتنا بڑا جانور ہے، کتنا طاقتور ہے، لیکن اپنے مالک کا تابع دار ہوتا ہے، مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، جس طرف مالک چاہتا ہے اس طرف اس کو پھیر لیتا ہے۔ عبادت کے معنی ہے غلامی، یعنی ہر وقت ہر معاملے میں ہم بھی اللہ کے عبد ہیں، اللہ اکبر، شعوری مخلوق ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک خالق نے پیدا کیا، نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال عبادت کے معنی ہے غلامی، یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اطاعت کرنا۔ اللہ کی عبادت غلامی سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت، اللہ اکبر۔ فاتو بصورت من مثلی، اگلے جو اس کے آیا مبارکہ کے الفاظ ہیں، فاتو کا جو روٹ ہے الف تے یہ ہے، یعنی چھوٹی یہ، عربی میں بڑی شے ہوتی نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں بھی ہم تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں تو میں یہی کہوں گا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مادے سے یہ قرآن میں 549 مرتبہ آیا ہے۔ اب آپ نے ایک اور لفظ جب سیکھنا ہے، کیونکہ یہ لفظ نیا ہے، تو ہم نے سمجھ لیں کہ 549 قرآن کے کلمات سیکھ لیے۔ الاتیان کے معنی ہے کسی چیز کے باسہولت آنا، فاتو آ جائے، تو کیونکہ ترجمہ ہم نے جب کیا تو انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی آخر میں کروں گا۔ کسی چیز کا باسہولت آ جانا، ہوا وہ خیر ہو یا شر، یا کوئی بذات خود آئے یا اس کا حکم آ جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا عذاب جب اللہ کے نافرمان لوگ اللہ کی نہیں مانتے تو آ پہنچا، اللہ اکبر۔ اگلا ہے بصورتن، سورہ کا لفظ بھی نیا ہے، اس کو ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ یہ قرآن میں تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے، سین واو رے اس کا مادہ ہے۔ اصل معنی بلندی پر سے کودنے کے بھی ہیں، اور بلند عمارت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اب دیکھتے جائیں عربی کے ایک لفظ سے کتنے معنی بنتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے ہمیں لگے گا ہم ترجمہ کریں تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں کون سا ترجمہ لگنا ہے۔ بلند عمارت شہر کی فصیل کے لیے بھی آتا ہے، قلعے کی دیوار کے لیے بھی آتا ہے۔ الصورۃ کے معنی ہے بلند مرتبے کے، کہ بلند ہونا۔ اسی طرح کنگنوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اسورۃ من ذہب، کے سونے کے کنگن۔ سورۃ القرآن، قرآن کی صورتیں، کیونکہ قرآن کی 14 صورتیں ہیں۔ سور المدینہ کہتے تھے مدینے کی فصیل کو، سے محفوظ ہے۔ قرآن کی سورہ جو ہیں وہ شہر پناہ کی طرح قرآن کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ ایک محفوظ پوری کتاب میں ہیں، اس لیے انہیں سورۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ من مثلی، مثل کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ مثل کا کلمہ قرآن میں 169 مرتبہ آیا ہے۔ تماثیل کہتے ہیں اس تصویر کو یا مجسمے کو جو بنایا جاتا ہے۔ مثل مطلب جو شکل، تصویر کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کی شکل دیکھ کے اس کے مثل۔ اصل میں مثال تو کیسے کسی کو مثال سے سمجھانا ایسے ہی ہے، جیسے ہم کہیں یار نیلا رنگ، کون سا نیلا؟ تو اگر آپ کو اسکائی بلو چاہیے کلر تو آپ کہیں گے آسمان والا نیلا چاہیے، اس طرح کا رنگ چاہیے۔ تو اسی طرح سبز رنگ ہے تو کون سا رنگ؟ تو پھر آپ گراس کی طرف اشارہ کر لیں گے، یا کوئی اور پھل کی طرف، کہ آپ کہیں جی پیلا رنگ چاہیے تو آپ آم کی طرف اشارہ کر کے، تو وہ اس کی مثل بن جاتا ہے۔ تو مثل اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو لے آؤ اس کی مثل، یعنی قرآن کی کسی صورت کی مثل لے آؤ۔ ودعو،
दाल आइन वाओ इसका रूट है दावत देना, पुकारना, वदू पुकार लो, दावत दे दो। शुहदा अकुम तमाम अपने शुहदा को जो मौजूद हैं, शहीद कहते हैं, शाहिद कहते हैं जो मौजूद होता है। तो पहले दावा के जो है वदऊ का जो कलमा है इसको हम देख लेते हैं। दाल ऐन वाओ के मादे से ये कलमा कुरान पाक में 212 मरतबा आया है। कालुदुल्लाना रब्बा का सूरह अल बकरा में जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, क्योंकि अल बकरा इस सूरह का अनवान है यानी गाय। वो गाय के बारे में जब कहा गया कि अल्लाह चाहता है कि तुम गाय को ज़िबा करो, तो फिर बहुत सारे उन्होंने ही लोहुज्जत की सवाल किए, बार बार कह रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम से कालुदुल्लाना रब्बा का, ए मूसा अपने रब से पूछ कर बता या अपने रब से पूछ। तो ये पूछने के लिए भी लफ्ज़ आयता है, दरख्वास्त कर या पूछ या अपने रब से मांग या जवाब मांग, दोनों ही सारे लफ्ज़ आयते हैं। वदऊहु खौफम व तमा, अल्लाह अकबर। कुरान पाक में एक जगह आता है कि वो अल्लाह को पुकारते हैं, ये पुकारने के लिए भी आता है, दुआ के लिए भी, ये दुआ का भी रूट वर्ड यही है, यही मादा है। और अपने अल्लाह से खौफ और उम्मीद के साथ मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, पुकारते हैं अपने रब को। शुहदा जैसे कि पहले बात हुई, ये भी नया लफ्ज़ है, इससे पहले इस पर बात नहीं हुई। शीन हा दाल या शीन हे दाल इसका रूट है। शहादतु का कलमा कुरान पाक में 160 मरतबा आया है। अल मशहूदु व शहादतु के मायने हैं किस चीज़ का मुशाहिदा करना, हो आप बसर से हो या बसीरत से, यानी किसी चीज़ का मुशाहिदा आप चाहे दिमाग से करें या बसीरत जो है दिल और दिमाग से होती है, और बसर जो है वो आंखों से देखना होता है। और हाज़िर होने के हैं कि किसी जगह आप मौजूद हैं और आप गवाही दे कि मैंने ये चीज़ अपने सामने देखी है। आज शहादतु वो बात है जो कामल इल्म और यकीन से कही जाए। हुआ इल्म मुशाहिदा बसर से किया जाए, यानी मुशाहिदा आँखों से किया जाए, या बसीरत के साथ वहाँ हाज़िर होना भी जो है शाहिद कहलाता है। मशहद यानी हाज़िर होने की जगह को कहा जाता है। आप देखते जाए तर्जुमे इसके। मुशहिदुन वो औरत है जिसका खावंद हाज़िर हो। मशहदुन की जमा मशाहिदू है। कुरान पाक में आता है आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह जानने वाला है हर गैब को और हर जो मौजूद है, यानी मौजूद हाज़िर के लिए आता है। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और वो झूठ की गवाही नहीं देते। इस तरह कुरान में आता है, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का जो देवियाँ हैं इनको फरिश्तों से मंसूब करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं अशाहिदु खल्क़हुम, जब हमने फरिश्तों को पैदा किया तो क्या ये मौजूद थे? तो अनकरीब उनकी शहादत लिख ली जाएगी, फिर उनसे क़यामत वाले दिन बाज़पुरस होगी। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। मिन से है, मिन जानब हम लफ्ज़ पे पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज़ बार बार आएगा कुरान में और बार बार हम तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, खुद ही ज़हनों में ये पक्का हो जाएगा। दूना, दूना या दूनी के लफ्ज़ से ये लफ्ज़ जो है कि माँ स्वाए, इसका तर्जुमा है माँ स्वाए, स्वा अलावा, कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के माँ स्वाए किसी को भी पुकार लो। वदू मिन दूनिल्लाही, मिन दूनिल्लाही तो पुकार लो, अल्लाह के सिवा जिसको चाहो पुकार लो। दूना मायनी है सवा के या इसके अलावा के, ये दोनों मायनी ही दूसरे दोनों ही बोले जा सकते हैं और एक दूसरे के लाज़िम मज़लूम भी हैं। वह यकफिरू मा दूना ज़ालिक, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, सूरह निसा में आता है। और इसके सिवा, इसके अलावा जितने गुनाह चाहे, वह यकफिरू मा दूना ज़ालिक, इसके अलावा जितने गुनाह चाहे वो माफ़ कर सकता है। मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन, स्वादिकीन का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा आया है, इसको भी देख लेते हैं। स्वाद दाल काफ, इसका मादा है। असदीक़ू का कलमा या सिद्कू का कलमा जो है ये कुरान में सदीक भी इसी से है, 155 मरतबा आया है। असदकू अल कज़िबू की ज़िद है, यानी सच जो है वो झूठ की ज़िद है, झूठ और सच। अल्लाह अकबर। असल में ये दोनों कौल के मतलब इस्तेमाल होते हैं, ख्वाह इसका तल्लुक़ ज़माने माजी के साथ हो या मुस्तक़बिल के साथ। सूरह निसा में आयत आती है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा बात में सच्चा और कौन हो सकता है। फिर हज़रत इस्माइल के लिए भी आता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी और फिर अंबिया के लिए आता है इन्नहु काना सादिक़ल वाद, कि वो वादे के सच्चे थे। अब इस आयत को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया, सारे इसके जितने भी लफ्ज़ थे, कलमात थे, उन पर गौर व फिक्र करते हैं। मैं एक एक लफ्ज़ से तर्जुमा करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप स्क्रीन पर नज़र रखें तो आप ख़ुद भी तर्जुमा कर पाएंगे। व इन, और अगर, कुंतुम तुम हो, फ़ी रैबिन शक में, मिम्मा उस चीज़ के बारे में, मिन से मा उसमें से जो नज़्ज़लना, या उस चीज़ के बारे में जो नज़्ज़लना हमने नाज़िल फरमाई या हमने नाज़िल फरमाया, अला ऊपर, अला जो है आइन लाम के साथ आएगा तो ऊपर होगा, या हम पढ़ चुके हैं, और अलिफ के साथ इला होगा तो की तरफ होगा।
اب دینا ہمارے بندہ نہ جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، اب جو ہے وہ بندے کے لیے آتا ہے، اب دینا ہمارے بندے کے بارے میں، فاتو پس تم لے آؤ، بھی صورتن اس جیسی، بے کے ساتھ اس لیے ہم ترجمہ کریں اس جیسی، بھی صورت میں مثلی، اس صورت کی مثال کوئی بھی صورت لے آؤ، کوئی بھی صورت بنا لو، جو بھی تمہیں قرآن میں سے صورت لگتی ہے کہ ہم اس کی مثال بنا سکتے ہیں بنا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم پکار لو، بلا لو، دعوت دے دو، وَدْعُوا اور تم دعوت دے دو، تم پکار لو، شُهَدَاءَكُم اپنے تمام حمایتیوں کو، تمام مددگاروں کو، من دون اللہ، ہاں اللہ کو چھوڑ دو، تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو بھی پکار لو، اس کلام کے بارے میں ایک صورت لے آئیں، اللہ اکبر، یہ چیلنج۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارے بندے نے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے بارے میں شک ہے کہ انہوں نے خود کر لیا ہے، تو اللہ فرمانے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو پکار لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچوں میں سے، یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو پکار لو، رواں ترجمہ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو تم بھی اس کی مثل یعنی قرآن کی کسی بھی صورت کی مثل ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے اللہ کے علاوہ سب کو پکار لو، تمام حمایتی، تمام مددگاروں کو پکار لو، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک صورت کا چیلنج ہے، اللہ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا چیلنج دیا تھا، جہاں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 17 ہے، آیت 88 ہے، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم تمام انسان جن اس بات پر اکٹھے ہو جاؤ، تمام انسان، اگر تمام انسان جن اور انسان اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، اس جیسا قرآن بنا لائیں یا لا دیں، تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، کبھی بھی نہیں لا سکیں گے، اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پھر اس کو تھوڑا شورٹ کیا گیا، سورہ نمبر 11 ہے جی، آیت نمبر 13 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں، دونوں ترجمے ہوں گے، کیا یا کا ام کا ویسے ترجمہ زیادہ یا کیا جاتا ہے، کیا یہ کہتے ہیں افتراہو کہ آپ نے گڑھ لیا ہے، یہ قرآن آپ نے بنا لیا ہے، کل فأتوا بعشری صور مثلہ مفتریات، تو ان کو چاہیے کہ پھر یہ بھی اس طرح کی 10 صورتیں بنا لیں، قرآن میں جتنی صورتیں ان جیسے 10 صورتیں بنا لیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن کو تم پکارنا چاہتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے، تو 10 صورتیں بنا لو، یہاں 10 کا کیا گیا۔ پھر سورہ یونس جو کہ مکی صورت ہی ہے، کیونکہ ہم جو آج پڑھ رہے ہیں وہ مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ، تو سورہ یونس میں بھی ایک آیت کا پہلے چیلنج آ چکا ہے، فرمایا گیا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں، ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گڑھ لیا، اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، کل فأتوا بصورت مثلہ، تو ان کا کہیے کہ لیں صورت ایک جیسی، اس کی مثال ایک صورت لیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارنے کی استطاعت رکھتے ہو سب کو پکار لو، اپنے جتنے بھی تم جن ان سب کو پکار لو، ان کنتم صادقین، اور اگر تم سچے ہو۔ کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اب اگلی جو ہے، ہم جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر جس پر ہم نے بات کی اس کو ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس پر آتا ہوں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم، میں بار بار اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے اندر بیٹھ جائیں، ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریبن شک میں، اس کے بارے میں شک میں، مما نزلنا اس میں سے جو ہم نے نازل کیا، اوپر عبدنا اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتوا بصورت من مثلی، تو پس تم لے آؤ اس کی مثال ایک صورت، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم دعوت دے دو، بلا لاؤ اپنے تمام شریکوں کو، تمام حمایتیوں کو، تمام مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیلنج کو، قرآن کے چیلنج کو کہ اس جیسی ایک صورت بنانے کے چیلنج کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ جب چاہو لے آؤ، وہ نہیں لا سکے تو بعد میں بہت ترقی کرے گا انسان، چاند پر پہنچ جائیں گے، لے آؤ جیسی ایک صورت۔ سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یہ چیلنج ہے قرآن کا،
قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان کے طور پر تو اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس سے ہمارا انکار ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو صحیح تجوید سے پڑھا جائے، اس کو سب سیکھا جائے، پھر اتنی عربی ضرور سیکھی جائے کہ ترجمہ براہ راست سمجھ میں آئے، پھر اس سے نصیحت حاصل کی جائے، پھر اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، پھر اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے اس کے مطابق۔ دیکھیں میری ذات جو ہے سب سے پہلے حق رکھتی ہے کہ اس قرآن کو اپنی ذات پر نافذ کروں، پھر اپنے گھر میں، پھر جہاں جہاں میرا اثر رسوخ ہے، یا جہاں جہاں میں پہنچا سکتا ہوں، جو لوگ میری بات سنتے ہیں ان تک پہنچاؤں، اس قرآن کا حق ہے۔ اور پھر اس قرآن کو لے کر پوری دنیا میں پہنچانا، اس کے لیے اپنی جان اور مال صرف کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں کرے تو پھر ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ باقی ہمارا جو ہے اس قرآن پر ایمان ہے، تو یہ ایمان کا دعوی رہ جائے گا، عملاً یہ ایمان قبول اللہ اکبر نہ کیا جائے گا۔ بہرحال میں اب تھوڑا سا لفظوں کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لم ماضی میں نفی کرتا ہے اور لن جو ہے مستقبل میں نفی کرتا ہے فعل کا۔ تفعلوا جو ہے فعل کا کلمہ، فے عین لام قرآن میں 108 مرتبہ آ چکا ہے۔ فعل کسی بھی کام یا عمل کے لیے آتا ہے۔ الفعل کے معنی ہیں اثر اندازی کے ہیں، اور وہ تاثیر عمدگی کے ساتھ ہو یا غیر عمدگی کے ساتھ ہو، یعنی کس چیز پر اثر انداز ہو، چاہے وہ عمدگی کے ساتھ ہو یا غیر عمدگی کے ساتھ ہو، اور علم سے ہو یا بغیر علم کے قصد کی جائے یا بغیر قصد ہو، یہی معنی عمل کے آتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیک عمل کرو گے تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ فَاتَّقُوا، تقوی کا لفظ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن میں 258 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا، یعنی بچانے کے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کے اندر انسان اور پتھر بنیں گے، وہاں لفظ آیا ہے۔ تو تقویٰ واو کاف یہ اس کا روٹ ہے، اور یہ تقریباً 258 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 258 مرتبہ۔ اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کی محفل سے جاتے تھے، امیر المومنین۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ تقویٰ اتنا اللہ نے اس پر زور دیا ہے، تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ نے جواب دیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، وہ نہیں بول رہے تھے، تو آپ نے کہا بھائی تم کچھ نہیں کہتے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ امیر المومنین کبھی آپ ہاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ کہاں گزرا ہوں۔ تو کہا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا بڑا کانشیس ہو کے، بڑے احتیاط کے ساتھ، کہ اوپر بھی جھاڑیاں ہیں، نیچے جو ہے کانٹے بھی ہیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے دنیا کے تمام قسم کے نقصان دہ چیزوں سے، شرک سے، گناہوں سے، اللہ اکبر، حسد سے، تکبر سے۔ یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے سورہ دہر میں آتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس اللہ ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے۔ پھر سورہ رعد میں آتا ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں روٹ ورڈ آپ پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں گے تو آپ کو نظر آتا رہے گا۔ النار کا لفظ جو ہے یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نار یا نور کے دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے، نون واو رے، 194 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ وقود جو ہے واو کاف دال ہے۔ وقود کا کلمہ قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ وقودن، وقدن، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الوقود ایندھن، جس سے آگ جلائی جائے۔ آج پیٹرول ہے، اس وقت لکڑیاں تھیں، جس سے بھی آگ جلائی جائے۔ اور آگ کے شعلے کو وقود کہتے ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ جو انسان میں کیونکہ فاسفورس ہوتا ہے، اللہ اکبر، پتھر کی آگ تو بجھتی نہیں ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ تو پتھر بھی جلیں گے، اللہ اکبر، انسان بھی، اللہ فرما رہے ہیں اس کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں تو لکڑی کوئلہ بنتی ہے، وہاں ایندھن یہ بنیں گے۔ حجارہ، حجر بھی اسی سے ہے، اور پتھر کے لیے آتا ہے الحجر، سخت پتھر کو کہتے ہیں۔ حجارہ تو جو ہے سخت پتھر کو کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جس سے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ الناس کو ہم پڑھ چکے ہیں، مراد ہے آگ کی ہولناکی، کہ وہ پتھروں اور انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ بعض نے کہا ہے ایسے لوگوں سے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے اور ان کے دل پتھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً،
کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ پتھر ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ عدت کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن میں عین دال کے روٹ سے آتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ 53 مرتبہ آیا ہے، اور مدت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ عدت جو عورت پوری کرتی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن، وہ جو بیوہ کرتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عدد السنین والحساب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں، قرآن میں فرما رہے ہیں کہ برسوں کا حساب اور شمار، کاموں کا حساب۔ کافرہ جو ہے الکفر جو ہے، جو انکار کرتے ہیں، اب آخری لفظ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ کفر کا کلمہ قرآن میں 525 مرتبہ آیا ہے۔ الکفر اصل میں کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانے کے۔ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشتکار چونکہ زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، اوپر مٹی ایک جیسی کر دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے جو لغوی طور پر یہ استعارے کے طور پر آتا ہے، کفر انکار نعمت کے لیے آتا ہے، ناشکری کے لیے آتا ہے، اور سب سے بڑی ناشکری، اللہ اکبر، سب سے بڑی ناشکری اللہ کا انکار کرنا ہے، یا اللہ کی باتوں کو نہ ماننا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننا، اللہ کی شریعت کو نہ ماننا، نبیوں کو نہ ماننا، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اب بس اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک دو آیتیں لے لیتے ہیں اور پروگرام مکمل کر لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 89 میں آتا ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہ دو آیتیں جو ہم نے پہلی تو پڑھ لی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب اس کو تھوڑا سا پڑھ کے ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمام اپنے حمایتوں کو پکار لو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس آج تک نہیں تم نے کیا، یعنی آج تک تم نے ایسا نہیں کر سکے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہے چیلنج، اور ہرگز نہ کر سکو گے قیامت تک، کوئی بھی انسان نہیں کر سکا، چاہے جتنی مرضی انسان اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ لیں۔ تو پھر اگر پھر یہ نہیں کر سکتے تو پھر سوچو، پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچ جاؤ اس آگ سے، الَّتِي، وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، وہ عدت تیار کی گئی ہے۔ لل کا لفظ کے لیے آتا ہے کافرین، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جو ناشکرے ہیں، جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، ایسے ہی کافروں کے لیے۔ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، جتنا میں نے کہا ہے، اللہ کرے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ایسے احسان ہو جائے کہ جب ہم تلاوت سنیں تو ایک ایک لفظ اللہ کے قرآن کا ہمارے دلوں پر اتر جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اترنی چاہیے ہمارے دلوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔